الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے ذمے دو الگ الگ مستقل ذمہ داریاں لگائی ہیں. ان دونوں ذمہ داریوں کو نبھانا ضروری ہے. ان میں سے ہر ایک کی مستقل ضرورت ہے اور ان دونوں ذمہ داریوں میں سے ہر ایک کی الگ الگ اہمیت ہے. کسی ایک ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے دوسری ذمہ داری میں کوتاہی نقصان کا باعث ہے. ایک مرد کے ذمے اپنے گھر والوں کی حفاظت بھی ہے اور اپنے گھر والوں کا نان نفقہ بھی ہے. اگر وہ سارا دن گھر میں بیٹھا رہے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اور نان نفقے کی محنت نہ کرے تو نقصان ہوگا. اور اگر نان نفقے کے پیچھے اتنا دیوانہ ہو کر لگے کہ گھر کی اسے خبر ہی نہ ہو تو یہ بھی نقصان ہے. یہ دونوں الگ الگ ذمہ داریاں ہیں جن دونوں کو سنبھالنا ضروری ہے. ایک ڈرائیور کے ذمے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سواریوں کو پوری حفاظت کے ساتھ منزل تک پہنچائے اور اس کے ذمے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹائم کا بھی خیال کرے، یعنی کہ حفاظت کے چکر میں گاڑی اتنی آہستہ چلائے کہ جس گاڑی کو 6 بجے پہنچنا تھا وہ 12 بجے پہنچے. یہ دونوں اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ ٹائم کا بھی خیال کرے اور اپنی سواریوں کی حفاظت کا بھی انتظام کرے اور اس کا بھی لحاظ کرے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کی 2 ذمہ داریاں لگائی ہیں. ان دونوں ذمہ داریوں میں سے کسی ایک میں اتنا لگنا کہ دوسری میں جھول آ جائے اور دوسری میں ضعف آ جائے یہ دین کا نقصان ہے. اس میں بہت سے مفاسد ہیں، بہت سی خرابیاں ہیں. ان میں سے ایک ذمہ داری اپنی ذات کی ہے کہ انسان اپنے آپ پہ محنت کرے، اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنی کمیاں نکالنے کی کوشش کرے، اپنے عیوب کی اصلاح کی فکر کرے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے دل کی اصلاح کرے، اپنے اندر سے چن چن کر خرابیاں اور خامیاں نکالنے کی کوشش کرے. یہ ایک ذمہ داری ہے. یہ ایک مستقل فریضہ ہے. اپنے اہل و عیال کی تربیت کرے، اپنے اہل و عیال پہ محنت کرے، اپنے اہل و عیال کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے. یہ ایک مستقل ذمہ داری ہے، یہ ایک مستقل فریضہ ہے. اور ایک فریضہ اور ہے، وہ ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں پر محنت کرے، اپنے محلے، اپنے علاقے، اپنے شہر اور ہر طرف ایسی محنت اور کوشش کرے کہ دین کی فضا بنے، دین کا ماحول بنے. یہ دونوں الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، یہ دونوں الگ الگ فریضے ہیں. جب انسان ان دونوں فریضوں کو کما حق
ادا نہیں کرتا تو ہر ایک کی کوتاہی کا نقصان الگ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو امت کی فکر اتنی دامنگیر ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں، اوروں پہ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ اپنے آپ سے غافل ہی ہو جاتے ہیں۔ خود ان کے فرائض میں کوتاہیاں ہوں، خود وہ حرام کا بھی ارتکاب کرتے ہوں، خود وہ برائیوں میں بھی مبتلا ہوں، خود وہ بہت سارے عیوب میں مبتلا ہوں، اس کی فکر نہیں کریں گے، اوروں کی فکر کریں گے۔ یہ ایک المیہ ہے۔ اور بہت سا طبقہ ہمارا ایسا ہے کہ جن کو اپنی اتنی فکر لگی ہوئی ہے، اتنی فکر لگی ہوئی ہے، اتنی فکر لگی ہوئی ہے کہ ان کو اس کا خیال ہی نہیں کہ میرے پڑوس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، اسلام کا دنیا میں کیا حال ہے، دین کا دنیا میں کیا حال ہے، امت کا کیا حال ہے، اس کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ذمہ ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ دونوں الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، ان دونوں ذمہ داریوں کو نبھانا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک میں بھی کوتاہی ہوگی تو اس کی وجہ سے خرابیاں آتی ہیں، اور ان دونوں میں اگر درجہ بندی کی جائے، اگر درجہ بندی کی جائے، یہ دونوں الگ الگ فریضے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز مستحب کا درجہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز نفل کے درجے میں نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں فریضے کے درجے میں ہیں۔ لیکن اگر ان میں درجہ بندی کی جائے کہ پہلے زیادہ اہم ان میں سے کون ہے، اگر ان میں درجہ بندی کی جائے تو اپنی ذات پہ محنت زیادہ ضروری ہے۔ جس محنت کا تعلق اپنی زندگی میں فرائض کے زندہ کرنے کے ساتھ ہو، اپنی زندگی سے محرمات کے نکالنے کا ہو، حرام کاموں کے نکالنے کا ہو، وہ کام فرض عین ہوتا ہے۔ اور جس کام کا تعلق اوروں سے برائیوں کو ختم کرنا ہو اور اوروں میں نیکی کا ماحول بنانا ہو، وہ کام فرض کفایہ ہوتا ہے۔ یہ فقہا کا ایک اصول ہے، یہ فقہا کی بیان کردہ ایک اصولی بات ہے۔ آپ دیکھیں، نماز جنازہ فرض ہے لیکن فرض کفایہ ہے، لیکن نماز، 5 وقت کی نماز، یہ فرض عین ہے، یہ آپ کی ذات کے لیے ہے اور وہ مرنے والے کے لیے ہے، میت کے لیے ہے۔ تو اس وقت قیامت کا دور قریب ہے، قیامت قریب ہے، قرب قیامت کی ساری نشانیاں تقریباً اب پائی جا رہی ہیں، سوائے چند علامات کبریٰ کے کہ وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئیں، ورنہ اکثر نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی اعجاب کل ذی رأی برأیہ، ہر ایک کا اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا، ہر ایک کا اپنے آپ کو کامل مکمل سمجھنا، ہر ایک کا اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھنا اور اوروں کے کیڑے نکالنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا دار تو دنیا دار، دیندار بھی اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اعجاب کل ذی رأی برأیہ، ہر ایک کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، باقی جو کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں یہ سب ایسی فضول ہے، یہ سب ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی جو اصلاح ہے، اپنی ذات کو عیوب سے پاک کرنا، اپنی ذات کی کمیاں اور اپنی ذات کے کیڑے نکالنا، اس کو ہر مسلمان کے ذمے فرض عین بنایا ہے۔ اس فریضے کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہر آدمی اپنے آپ کو کامل سمجھ بیٹھا ہے، اپنے عیوب جیسے نظر آتے ہیں، اپنے عیوب جیسے نظر آتے ہیں، جیسے اپنے عیوب کا احساس ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اوروں کی طرف انگلیاں نہیں اٹھاتا، وہ کبھی بھی اوروں کے کیڑے نہیں نکالتا، وہ کبھی بھی اوروں پہ تنقید نہیں کرتا، وہ کبھی بھی اوروں کی تحقیر نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا اپنا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیکم انفسکم، اپنی ذات پہ توجہ دو، یہ قرآن ہے، علیکم انفسکم، اپنی ذات پہ توجہ دو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی سے تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ اپنی ذات پہ توجہ دو کہ تم خود ٹھیک ہو کہ نہیں ہو،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، پھر فرمایا گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اپنی ذات کو فوکس کرنا یہ سارے صحابہ کی سنت ہے، سارے تابعین کی سنت ہے، سارے اولیاء کی سنت ہے۔ بلکہ ہمارے اکابر تو کہتے تھے ہم جو بیان کرتے ہیں نا یہ اوروں کو مخاطب بنا کے نہیں کرتے، اپنے دل کو مخاطب بنا کے کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہاری دعوت میں تاثیر تب ہوگی جب تمہاری دعوت کا نشانہ ٹھیک ہوگا، اور تمہاری دعوت کا نشانہ اور نہیں ہے، تمہاری دعوت کا نشانہ تم خود ہو، اس لیے کہ تمہارا دل تمہاری زبان کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ کام نہ ہو رہا ہو اور سمجھا جا رہا ہو کہ کام ہو رہا ہے۔ یہ ان کے ملفوظات میں سے مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ کام نہ ہو رہا ہو اور کام کرنے والے سمجھیں کہ کام ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کام یہ ہے کہ ہر کام کرنے والا 6 صفات میں اپنی ذات سے ترقی کرے، اپنی ذات کا بننا، اپنی ذات کا بڑھنا، اپنی ذات کا ترقی کرنا۔ کس میں؟ ممبر کے سائز میں نہیں، کس میں؟ سننے والوں کی تعداد میں نہیں، کس میں؟ انتظامی ذمہ داریوں میں نہیں، کس میں؟ اللہ کے تعلق میں، اللہ کی محبت میں، اللہ پر بھروسے میں، دنیا سے بے رغبتی میں، جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف میں، اللہ کے اشتیاق میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق میں، اللہ کے ہر فیصلے پر دل کی گہرائیوں سے راضی رہنے میں، اس میں دن بدن ترقی ہو۔ آج اپنی ذات کو فوکس نہ کرنے کی وجہ سے، اپنی ذات کو قابل اصلاح نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہم برس ہا برس گزر جاتے ہیں، اور ویسے کہ ویسے برس ہا برس گزر گئے، ویسے کہ ویسے وہ جو نماز بچپن میں سیکھی تھی ابھی تک وہی پڑھ رہے ہیں، کیفیت بھی ویسی کی ویسی ہے۔ پہلے بھی جنت سنتے تھے، آج بھی جنت سن رہے ہیں، پہلے بھی جہنم سن رہے تھے، آج بھی جہنم سن رہے ہیں، پہلے بھی سجدے میں جاتے تھے، آج بھی سجدے میں جاتے ہیں، جیسے پہلے تھے ویسے آج ہی ہے، آج بھی ہے۔ ایک دنیا دار کو اپنے مادی عہدوں میں ترقی کی کتنی فکر ہوتی ہے؟ جو 16ویں گریڈ کا افسر ہے اس کو اس کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ میں 17ویں گریڈ میں جاؤں۔ جو 17ویں میں آ جائے اس کو 18ویں کی فکر رہتی ہے، جو 18ویں میں آ جائے اسے 19ویں کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا نمازی جو نماز اس نے آج سے 20 برس پہلے سیکھی، 40 برس پہلے سیکھی، آج بھی سائز بھی نماز کا وہی ہے اور کیفیت بھی نماز کی وہی ہے، لیکن اسے ٹینشن نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہوں، 40 سال سے میں نے نماز پڑھی ہوئی ہے، میں نے 40 سال سے نماز نہیں چھوڑی۔ اس کو کہتے ہیں اعجاب ذی رأی برأیہ، اپنے آپ کو کامل مکمل سمجھنا، اپنے آپ کو ناقابل اصلاح سمجھنا کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہی نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے من استوى یومہ فہو مغبون، حدیث میں آتا ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن سے اکثر لوگ نفع نہیں اٹھاتے، 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ گھاٹے میں جاتے ہیں، اور وہ ہے ایک صحت اور ایک فراغت۔ صحت کا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، جب معذور ہو جاتے ہیں پھر فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کاش کھڑے ہونے کی ہمت ہوتی، کاش سجدہ کرنے کی سکت ہوتی، کاش بھاگنے دوڑنے کی ہمت ہوتی، کاش مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی طاقت ہوتی تو مسجد میں جا کے پڑھتے، اب کرسی پہ بیٹھ کے اشاروں سے پڑھ رہے ہیں۔ صحت تھی تو قدر نہیں تھی، اور فراغت، بہت سے لوگوں کے پاس ٹائم ہے لیکن اس کی قدر نہیں کرتے۔ اب ٹائم چلا گیا، مصروفیت آ گئی، ذمہ داریاں آ گئیں، اب پریشان ہیں، اب کیا کروں؟
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں اور گھاٹے میں مبتلا ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں من استوى یومہ فہو مغبون، جس کے 2 دن برابر ہوں وہ بھی گھاٹے میں ہے۔ اللہ سے محبت کل بھی ویسی ہی تھی جیسی کل تھی ویسی ہی آج بھی ہے۔ اتباع سنت کا شوق جو کل تھا آج بھی ویسے ہی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کا حال جو کل تھا آج بھی وہی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ گھاٹے میں ہے، یہ خسارے میں ہے، خسارے میں ہے۔ آپ دیکھیں ایک دکاندار دکان پہ بیٹھتا ہے، سارا دن کوئی گاہک نہیں آیا، وہ کہتا ہے میں گھاٹے میں ہوں۔ بھئی آپ گھاٹے میں کیوں ہیں؟ کہا سارا دن میں نے لگا دیا، ایک پیسہ بھی حاصل نہیں ہوا، دکان میں سے کچھ کم نہیں ہوا، دکان میں سے کچھ کم نہیں ہوا، لیکن مجھے جتنا کمانا چاہیے تھا میں اتنا نہیں کما سکا، تو یہی تو گھاٹا ہے نا۔ گھاٹا صرف سرمایہ کا لٹ جانا نہیں ہے، نفع کا کم ہونا یا نفع کا نہ ہونا یہ بھی گھاٹا ہوتا ہے۔ یہ تاجر سمجھتے ہیں۔ آج اپنی ذات کے بارے میں دنیا دار تو غافل ہی ہیں، دیندار بھی اپنی ذات کے بارے میں غافل ہیں۔ اپنی ذات، میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، اللہ کے ہاں میرا کیا درجہ ہے۔ کسی نے کہا اللہ کے ہاں اپنا درجہ دیکھنا ہو تو اپنے ہاں اللہ کا درجہ دیکھ لو۔ جو تمہارے ہاں اللہ کا درجہ ہے نا، یہی اللہ کے ہاں تمہارا درجہ ہے۔ تم اللہ کا نام سن کر اللہ کے دروازے پہ حاضری کے لیے بھاگتے ہو کہ نہیں بھاگتے؟ اگر تمہارے دل میں اللہ کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ تم اللہ کا بلاوا سن کر بھی اللہ کے گھر کی طرف بھاگنا شروع کرو، تو پھر اللہ کے ہاں بھی تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر غیر محرم کے سامنے آتے ہی اللہ کے حکم کی وجہ سے آپ کی نظر نہیں جھکتی، اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں بھی آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر بولتے بولتے آپ کی زبان حرام سے نہیں رک رہی تو یہ صاف مطلب ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کی بھی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جب آپ اپنی ایک چھٹان زبان کو نہیں روک سکتے اللہ کے لیے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہ ہوئی۔ آپ اپنی پلکوں کو نیچے نہیں کر سکتے اللہ کے لیے، تو آپ کی پھر اللہ کے ہاں کیا ویلیو ہوگی؟ اتنا بھی ہم اللہ کے لیے نہیں کر سکتے کہ اپنی پلکوں کو نیچے کر لیں، کوئی خرچہ تو نہیں ہوتا اس میں۔ ناجائز سامنے آ گیا، پلکوں کو جھکا دیا، ناجائز منہ میں آنے لگا، زبان کو روک دیا، ناجائز آواز کان میں پڑنے لگی، کان میں انگلی دے دی، ناجائز کی طرف میلان ہونے لگا، فوراً استغفار شروع کر دیا، اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی، یا اللہ معاف کر دے، میرا دل کیوں مائل ہو رہا ہے، مجھے معاف کر دے، میرا دل کیوں کھنچ رہا ہے ناجائز کی طرف، حرام کی طرف، میرا دل کیوں کھنچ رہا ہے، فوراً استغفار شروع کر دے۔ ایک بزرگ تھے، امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم میں، فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن یسار ایک بڑے اللہ والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا حسین بنایا تھا کہ انتہا درجے کے حسین۔ حج پہ جا رہے تھے، ایک ساتھی ساتھ تھا، 2 آدمی تھے، حج پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ آتی ہے ابوا، جہاں حضرت اما آمنہ کی قبر ہے۔ ابوا ایک چھوٹی سی بستی ہے، راستے میں وہ آئی جگہ، تو یہ تھک گئے تھے چل چل کے، تو انہوں نے خیمہ ٹینٹ لگایا، اس میں بیٹھ گئے۔ اب بھوک لگی ہوئی تھی، تو سلیمان کے ساتھی نے کہا آپ بیٹھے، میں کھانا لے آتا ہوں۔ وہ کھانا لینے چلے گئے، یہ بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں۔ اب ٹینٹ تو کھلا ہوتا ہے نا، کوئی دروازہ تو ہوتا نہیں، بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے پہاڑی تھی، تو پہاڑی سے ایک عورت اتری، تو جوان عورت اتری، اور وہ ٹینٹ کے قریب آئی اور کہنے لگی آپ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے حسین ہیں آپ، تھوڑا سا مجھے بھی خلوت میں ٹائم دیں گے آپ؟ اس عورت نے پیشکش کی سلیمان، کتنے آپ خوبصورت ہیں، آپ تھوڑا سا خلوت میں مجھے ٹائم دیں گے؟ حضرت سلیمان نے چہرے پہ کپڑا ڈال کے رونا شروع کیا، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اس عورت کو خوف ہو گیا کہ کہیں یہ مر نہ جائے، تو وہ بھاگ گئی وہاں سے، مگر یہ روتے رہے۔ تھوڑی دیر میں ان کے ساتھی کھانا لے کے آ گئے، تو یہ رو رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے سلیمان سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟
روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں. کہا کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مسئلہ ہوا، کوئی پریشانی ہوئی، میں چلا گیا تھا، کسی نے مارا ہے تمہیں، کیوں رو رہے ہو آپ اتنا؟ جب کچھ افاقہ ہوا تو سارا قصہ کہہ کے سنایا. تو اس نے پوچھا پھر آپ نے گناہ کر لیا کیا؟ کہا نہیں. آپ نے اس کو گھور گھور کے دیکھا کیا؟ کہا نہیں. کہا پھر رو کس بات پہ رہے ہیں؟ کہا رو اس بات پہ رہا ہوں کہ شیطان کو مجھے بھٹکانے کی جرت کیوں ہوئی؟ آخر مجھ میں کوئی فالٹ دیکھا ہے نا اس نے، تبھی تو اس کو طمع ہوئی. ہر ایک کو تو شیطان نہیں بہکاتا، شیطان کو جہاں طمع ہوتی ہے کہ یہ میرے کام کا ہے اس کو بہکاتا ہے. دکاندار ہر ایک کو تو اشارہ کر کے دکان پہ نہیں چڑھاتا، جس کے بارے میں اس کو توقع ہوتی ہے کہ یہ کپڑا لینے ہی آیا ہوا ہے اور یہ اچھا آدمی ہے، اس کو چڑھاتا ہے دکان پہ کہ جی آپ دیکھ تو لیں نا، آپ دیکھ تو لیں، بے شک نہ لیں، دیکھ تو لیں. تو شیطان بھی ہر ایک پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، شیطان چیک کرتا ہے، اگر اس کے کام کا ہوتا ہے تو پھر ہاتھ ڈالتا ہے. تو فرمانے لگے رو اس بات پہ رہا ہوں کہ مجھ میں ایسی کیا خرابی ہے کہ شیطان کو مجھ میں طمع ہو گئی. شیطان کو مجھ میں طمع ہوئی کیوں؟ رات کو سوئے، یہی اسی رات کو سوئے. جب رات کو سوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی. یوسف علیہ السلام تو پھر ایسے حسین تھے کہ کیا پوچھو. اب علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے جتنا حسن بنایا ہے آدھا اکیلے حضرت یوسف کو دیا ہے اور آدھا ساری دنیا میں اللہ نے بانٹا ہے. اتنے حسین تھے وہ. یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو کہنے لگے، یوسف علیہ السلام کہنے لگے تو ہی ہے وہ جس نے اپنا دامن ابوا کی لڑکی سے بچایا ہے. تو فرمانے لگے، سلیمان کہنے لگے آپ ہی ہیں وہ جو حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں اور جنہوں نے اپنا دامن زلیخا سے بچایا تھا، آپ ہی وہ ہیں. میرے دوستو آج ہم اپنی ذات سے بہت غافل ہیں، اس کی فکر نہیں ہے کہ میں اللہ کے قرب میں اور کیسے بڑھوں، اللہ کی محبت میں اور کیسے بڑھوں، جنت کے شوق میں اور کیسے بڑھوں. آپ علیہ السلام تشریف فرماتے، کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. یہ آیت ہمارے نبی نے پڑھی. تو وہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، ان میں سے ایک بڑے میاں بوڑھے بھی بیٹھے تھے. ان کا یا رسول اللہ، یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، تو جہنم کے پتھر بھی دنیا کے پتھروں جیسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہنم کی ایک چٹان ساری دنیا کے پہاڑ جمع کیے جائیں تو ان سے بھی بڑی ہوگی. جب یہ فرمایا تو اس بوڑھے نے چیخ ماری اور گر گئے اور انتقال کر. آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی تھے، جہنم کی آیتیں سنی تو جہنم کی فکر ایسی سوار ہو گئی، ایسی سوار ہو گئی کہ سارا دن جہنم کو یاد کر کے روتے رہتے. لوگ کہتے ہیں مولویوں کے پاس جہنم جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. بھئی مولوی اپنے گھر سے نہیں لائے، مولوی قرآن سے بتاتے ہیں، اللہ کے بتانے سے بتاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے بتانے سے بتاتے ہیں. سارا قرآن بھرا پڑا ہے، جو مسلمان ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے. ہمارے نبی کے جنت کے بارے میں ارشادات سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں صرف انہوں نے جنت کے متعلق ارشادات جمع کی ہیں. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، حاد الارواح الی بلاد الافراح. اتنی موٹی کتاب ہے، وہ پوری کتاب ہے ہی جنت کے بارے میں آپ کے ارشادات کی. اور بعض علماء نے آپ علیہ السلام کے جہنم سے متعلق ارشادات پہ اتنی موٹی کتاب لکھی ہے. تو وہ صحابی جہنم کی آیتیں سنی تو ایسا خوف سوار ہوا کہ سارا دن روتے رہتے، سارا دن روتے، گھر میں ہی بیٹھ گئے، سارا دن رو رہے ہیں، سارا دن رو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یا رسول اللہ وہ نوجوان ہر وقت رو ہی رہا ہے، رو ہی جا رہا ہے، رو ہی جا رہا ہے. آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اس کے گھر میں داخل ہوئے تو اس نے آپ کو دیکھا، وہ کھڑا ہوا، آگے بڑھ کر وہ آپ سے گلے لگ کے چمٹ گیا اور چمٹتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ زمین پہ گر گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے خوف نے
اس نوجوان کے کلیجے کو کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ ہم اپنی بے جان نمازوں پہ خوش ہیں، ہم اپنی بے جان تسبیحوں پہ مطمئن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، زخمی تھے تو ان زخموں میں کئی دن حضرت عمر حیات رہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو حضرت عمر رو رہے تھے، حضرت عمر رو رہے تھے تو یہ عجیب لگا، اتنے بڑے آدمی، اتنے طاقتور آدمی، ایسے ایمان والے آدمی اور رو رہے ہیں۔ زخم کے درد سے بچے روتے ہیں، بڑے نہیں روتے ہیں۔ موت کے خوف سے بے ایمان روتے ہیں، بزدل روتے ہیں، ایمان والے نہیں روتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے تو موت خوشی کا پیغام ہوتا ہے، وہ تو اللہ پاک سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہو تو زندگی کی سب سے بڑی خوشی موت ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ جس محبوب کو ساری زندگی بن دیکھے سجدے کیے، آج ان سے ملاقات کا وقت ہے۔ سبحان اللہ، کتنا مزہ آتا ہے جب انسان ایمان سے جاتا ہے اور 500 فرشتے بارات بن کر اسے لینے آتے ہیں اور پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے آسمانوں میں لے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اس کو چیک کیا، اس کو آزمایا، یہ وفادار نکلا، لے جاؤ اس کو ایسی جنت میں جہاں کوئی غم کوئی پریشانی نہیں۔ اور اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے میرے بندے تو نے مجھے راضی کیا، میری بندی تو نے مجھے راضی کیا اور میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ راضیۃ مرضیۃ، تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، چلی جا جنت میں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب ایمان والے کی موت کا وقت آتا ہے نا، ایمان والے کی موت کا وقت آتا ہے تو بیوی بچے تو سبھی کو پیارے ہوتے ہیں، اپنا گھر بار تو سبھی کو پیارا ہوتا ہے، چاہے ایمان والا ہو چاہے بے ایمان ہو۔ تو اب اللہ سے ملاقات کا شوق بھی ہوتا ہے اور اپنے بچوں سے جدائی کا قلق بھی تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والے کے لیے اس دنیا کو چھوڑنے کو آسان بنانے کے لیے اس کے سامنے جنت کے مناظر منکشف کر دیتا ہے تاکہ اس کی روح وہاں جانے کے لیے جلدی آمادہ ہو جائے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب وہ مناظر ایمان والے کی روح دیکھتی ہے تو وہ اپنے جسم میں ایسے نکلنے کے لیے تڑپنے اور پھڑکنے لگ جاتی ہے جیسے پرندہ پنجرے میں پھڑکتا اور تڑپتا ہے کہ باہر نکلو۔ تو حضرت عمر رو رہے ہیں، اتنے بڑے آدمی رو رہے ہیں۔ حضرت علی کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے ما یبکی یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ رو کیوں رہے؟ تو فرمانے لگے رو اس بات پہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اب مجھے جہنم میں لے جایا جائے گا یا جنت میں لے جایا جائے گا۔ ایذھب بی الی النار ام الی الجنہ، مجھے نہیں پتا کہ مجھے فرشتے کہاں لے جانے والے ہیں، اس پریشانی میں رو رہا ہوں۔ حضرت علی نے کہا امیر المومنین آپ روئے نہیں، میں نے اپنے ان کانوں سے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے بہت سنا کہ سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر، جنت میں 40 سال سے اوپر جتنے لوگ جائیں گے ان سب کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ جو 40 سے کم والے جائیں گے ان کے سردار امام حسن اور حسین ہوں گے، اور جو 40 سے اوپر والے جائیں گے ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ حضرت عمر کے ایک دم آنسو تھم گئے، حضرت علی سے کہنے لگے علی یہ بات آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہہ دیں گے؟ یہ آپ اللہ کے سامنے کہہ دیں گے قیامت کے دن؟ تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں بھی یہ بات کہوں گا، میرا یہ بیٹا حسن بھی قیامت کے دن یہ بات اللہ کے سامنے کہے گا۔ یہ ایمان والا ایسا ہوتا ہے کہ اسے اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے کہ میرا کیا بنے گا، میں کہاں جا رہا ہوں، میرا اپنا کیا حال ہے، یہ الگ ذمہ داری ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کا کیا بنے گا، ساری دنیا کے انسان جہنم سے کیسے بچ جائیں، ساری دنیا کے انسان جنت میں کیسے چلے جائیں، وہ الگ فریضہ ہے، یہ الگ فریضہ ہے۔ کیا بنے گا؟ یا اللہ ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں لیکن اب بھی وہی پھس پھسی بے جان نمازیں ہیں،
मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरी तरक्की नहीं हो रही। औकात तरक्की के लिए हैं, औकात आगे बढ़ने के लिए हैं, औकात सर्फ हो रहे हैं और है वहीं के वहीं। ये नुकसान है। दो आदमी काम शुरू करते हैं अलग अलग, एक कई दुकानों का मालिक बन जाता है तरक्की करते करते, और एक वही बेचारा छोटी कैबिन लेके बैठा हुआ है। तो इसकी औरतें उसे कहती हैं कि तू वैसे का वैसा अभी तक कैबिन में बैठा हुआ है, ये तेरा पड़ोसी तेरे साथ ही निकला था तेरी वाली चीजें बेचने के लिए, देखो उसने कितनी दुकानें बना ली हैं। काश के हम अपने दीन में भी तरक्की की फिक्र करें। अब फिक्र होती है नमाजी बनने के बाद, नमाजी बनने के बाद फिक्र होती है। फिक्र क्या होती है कि अब मैं भी मस्जिद की कमेटी में आ जाऊं, ये फिक्र होती है। अब कमेटी में आ गए, अब ये फिक्र होती है कि अब मैं कमेटी का खजांची बन जाऊं, मैं कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बन जाऊं, और जनरल सेक्रेटरी भी बन गए, अब ये फिक्र लाहिक होती है कि जी अब मैं मस्जिद का सदर बन जाऊं। अब ये तरक्की हो रही है। अब शैतान ने इसको चक्कर दिया हुआ है कि तू अब बड़ा मुसलमान बन रहा है, तेरी मुसलमानी दिन ब दिन बढ़ रही है। मेरे भाई, ये सदारत और ये जनरल सेक्रेटरी बनना और ये कमेटी का मेंबर बनना, ये सब मादी ओहदे हैं। इनमें और हुकूमत के ओहदों में कोई फर्क थोड़ी है। उनमें माल है, उनमें शोहरत है, और शोहरत ज्यादा अच्छी लगती है माल से भी। ये भी एक नशा है। इसकी फिक्र नहीं है, इसकी फिक्र नहीं है कि मैं पहले सिर्फ फजर में उठता था, अब मैं तहज्जुद भी शुरू करूं। मैं तहज्जुद छोटी छोटी रकातें पढ़ता था, अब मैं लंबी तहज्जुद की रकातें पढ़ूं। पहले मैं सिर्फ ज़कात देता था, अब मैं नफली सदका खैरात भी करूं। पहले मैं बदतमीज था, अब मैं बातमीज हो गया हूं। पहले मैं झगड़ालू था, अब मैं बाअखलाक बन गया हूं। पहले मैं चिड़चिड़ा था, बात बात पे लोगों से लड़ पड़ता था, अब मैं बर्दाश्त करने लग जाऊं, लोगों की सहने लग जाऊं। इसकी फिक्र नहीं है। पहले मुझे ये मस्जिद के आइम्मा गिरे पड़े से लगते थे, हकीर से लगते थे, जमादार किस्म के लोग लगते थे। अब मैं किसी मस्जिद के इमाम को देखता हूं तो दिल करता है कि पलकें बिछा दूं इसके साथ। ये तरक्की है, ये है तरक्की। ये नबी का वारिस है, और जिनके सामने हम पलकें बिछाते, जिनके पास मादी ओहदे हैं, वो तो कुछ भी नहीं है, कोई भी हैसियत नहीं है उनकी। एक मगरूर किस्म का आदमी, पैसे वाला, अपने नौकरों चाकरों को लेके निकला करता था घूमने फिरने के लिए, लोगों को अपनी इज्जत दिखाने के लिए, लोगों पे अपनी धाक बिठाने के लिए। होता है बाजों को नशा। उनके दाएं बाएं गार्डों की गाड़ियां होती हैं, टां टां करती हुई भागती हैं। इनको मजा आता है कि मेरे आगे पीछे गाड़ियां भाग रही हैं, इस पे उनको मजा आता है, उनका नफ्स खुश होता है इससे। तो वो इसी तरह उस जमाने के प्रोटोकॉल के हिसाब से वो निकलता था। जहां कहीं जाता लोग खड़े हो जाते, एहतराम करते, सलाम करते, अवभगत करते, झुक के मिलते। गुजरते गुजरते एक जगह से गुजरे कि एक बड़े मियां बैठे हुए थे। इतने धूमधाम के साथ जब इसका लाओ लश्कर गुजर रहा था तो आवाजें तो बहुत थी, शोर ही शोर था। ये हिले ही नहीं अपनी जगह से, नजर उठा के भी नहीं देखा। तो इनको ये बात बड़ी बुरी लगी कि सारी दुनिया मेरे लिए खड़ी हो रही है, ये बैठा हुआ है, हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। तो वो वहां रुक गया, कहने लगा बड़े मियाँ मालूम होता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। तो अल्लाह वाले ने नजर उठाई और फरमाया जैसे जितना मैंने तुम्हें पहचाना है ना, और किसी ने भी नहीं पहचाना, जितना मैंने तुम्हें पहचाना है ना उतना तुम्हें किसी ने भी नहीं पहचाना। का क्या पहचाना है आपने मुझे? का पहचाना ये है कि पेशाब और पाखाने की आप गठड़ी है, पेशाब पाखाने से भरे पड़े हैं, और एक दिन आएगा कि आप मुर्दार हो जाएंगे, बने हैं गंदे मनी के कतरे से और पेशाब पाखाने का थैला बने हुए, उसकी गठड़ी बने हुए, और एक दिन आएगा कि आप मुर्दार हो जाएंगे, आपकी लाश से बदबू उठ रही होगी और कीड़े आपको काट रहे होंगे। मगर ये जबानी जमा खर्च नहीं था, ये लफ्फाजी नहीं थी, ये जबान के बोल नहीं थे, ये दिल की गहराइयों से निकला हुआ एक दर्द था जो ठक से जाके उसके दिल पे लगा। तो वो फौरन नीचे उतर के पांव पड़ गया, कहा हाँ बेशक आपने मुझे पहचाना है। सारा
غرور دھو دیا اس کا، کوئی کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے۔ سب بتائیں سب کچھ کون ہے؟ اللہ۔ جو اللہ سے جڑتا چلا گیا وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اللہ سب کچھ ہے، اور ساری عزتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کا صدقہ ہے۔ جو حضور کے ساتھ جڑتا جائے گا، اللہ سے جڑتا جائے گا، اس کی عزت بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ سب دنیا ہے، اور دنیا کچرا ہے۔ اب یہ چیز ہے، یہ مجھے کیوں حاصل نہیں ہے؟ داڑھی والا دیکھتا ہوں تو مجھے پریشانی شروع ہو جاتی ہے، کوئی 3 پیس سوٹ میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ تو کوئی باہر ملک سے آیا ہوا ہوگا، کوئی بڑا آدمی معلوم ہوتا ہے، اور سر پہ پگڑی ہے، کندھے پہ رومال ہے، 5-6 ٹخنے سے اوپر ہیں، یہ ہوگا کوئی تبلیغی بیچارہ فارغ آدمی۔ یہ کیفیت کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے دنیا بھری پڑی ہے، دنیا بھری پڑی ہے دل، اور اس کو صاف کرنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ اسی حال میں جی رہے ہیں، انہی گندگیوں اور نجاستوں کے ساتھ ہم مرنا چاہتے ہیں۔ اور بھائیو، اگر ان نجاستوں کو اپنے سینے میں لیے ہم مر گئے نا، تو سچ پوچھیں پھر قبر میں اس کی صفائی ہوگی، لیکن قبر میں صفائی پھولوں سے نہیں ہوگی، خوشبوؤں سے نہیں ہوگی، صفائی تو بھٹیوں میں ہوتی ہے۔ بھائی صفائیاں بھٹیوں میں ہوتی ہیں، کہاں پہ ہوتی ہیں؟ صفائیاں تو بھٹیوں میں ہوتی ہیں۔ اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں، اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے، اپنے روزانہ کیڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، اپنے آپ پہ محنت کرنی ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کو ان کے ایک مرید نے، جو بڑے عالم تھے، انہوں نے خط لکھا، حضرت ماشاءاللہ اتنے درس دیتا ہوں، اتنی تقریریں کرتا ہوں، اتنے میرے شاگرد ہیں، اتنوں کو میں نے حدیث پڑھا دی، اور اتنے لوگ میرے ذریعے سے توبہ تائب ہو گئے۔ یہ سارا خط لکھا، انہوں نے سمجھا تھا کہ بہت بڑی شاباش ملے گی۔ حضرت امام ربانی نے جواب میں لکھا یہ تو سب ہے اوروں کے لیے، مجھے تو مولانا وہ لکھیں جو اپنے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کا اپنا کیا حال ہے؟ اپنا کیا حال ہے؟ اللہ سے کتنی محبت ہے؟ اللہ کے غیر سے کتنی محبت ہے؟ اللہ کی کتنی اہمیت ہے؟ اللہ کے غیر کی کتنی اہمیت ہے؟ حضور کی پیروی کا کتنا شوق ہے، اور حضور کے دشمنوں کی پیروی کا کتنا شوق ہے؟ اپنی ذات سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حضرت علی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر 7 آسمان 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں اور علی کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو علی کا ایمان سب سے بھاری ہے۔ 7 آسمان 7 زمینیں، کتنا وزن ہوگا ان کا؟ ان سب سے بھاری ہے علی کا ایمان۔ اور خود فرماتے ہیں، لو کشف الحجاب مزددت یقینا، اگر اللہ سارے پردے ہٹا دے، جنت بھی نظر آئے، جہنم بھی نظر آئے، فرشتے بھی نظر آئے، قیامت بھی کھلی آنکھوں نظر آئے، میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ مجھے غیب پہ ہی اتنا ایمان ہے کہ اس کو دیکھنے سے میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، اتنا مجھے یقین ہے۔ یہ ایمان کی کیفیات ہیں ان کی۔ لیکن حضرت زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں، میں نے ایک رات کے اندھیرے میں دیکھا کہ حضرت زرار ابن زمرہ نے اپنی مٹھی سے اپنی داڑھی کو پکڑا ہوا ہے، اور زار و قطار رو رہے ہیں، ایسے رو رہے ہیں جیسے غموں کا مارا روتا ہے، ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے بچھو کا ڈسا تڑپتا ہے، اور اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، ہائے ہائے سفر لمبا ہے، راستے میں اندھیرا بھی بہت ہے، نیکیاں تو میں نے بہت تھوڑی کی ہیں، نیکیاں تو میں نے بہت تھوڑی کی ہیں، من قلت الذات، نیکیاں تو میں نے بہت تھوڑی کی ہیں، وبعد السفر، راستہ بہت لمبا ہے، ووحشت الطریق، اور راستے میں تنہائی اور اندھیرا بھی بہت ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ میرے دوستو، اپنی ذات کے لیے پریشان ہونا یہ وہی کرے گا جو اپنے آپ کو ناقص گناہگار سمجھتا ہوگا نا، جو اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھے گا، وہ کیسے کرے گا؟ علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس وہ بھاگا پھرے گا جو اپنے آپ کو مریض سمجھتا ہوگا۔ جو اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک سمجھتا ہوگا وہ کیوں جائے گا ڈاکٹروں کے پاس؟ تو مریض ہونا اور مرض کا احساس ہونا یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ یہ مرض دور ہونے کی پہلی سیڑھی ہے۔
لیکن ایک آدمی بیمار بھی ہو اور اسے اپنی بیماری کا احساس بھی نہ ہو کہ میں بیمار ہوں، تو یہ خطرناک بات ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ آج کل کینسر سے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں یہ تو بہت پرانا تھا، اب تو یہ بہت آگے چلا گیا ہے، اب نہیں بچ سکتے آپ، پتہ ہی نہیں چلا۔ پاگل جو ہوتا ہے نا، پاگل، وہ اپنے آپ کو کبھی پاگل نہیں سمجھتا۔ پاگل جو ہوتا ہے نا وہ کبھی اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھتا۔ اگر پاگل کو آپ لے جائیں گے نا کسی دماغی ڈاکٹر کے پاس، وہ کہے گا مجھے کیوں لائے ہو یہاں پہ، میں تو اس سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ ڈاکٹر کی طرف اشارہ کر کے کہے گا اس سے زیادہ سمجھدار ہوں میں تو، یہ خواہ پاگل ہے مجھے لے کے آ گئے یہاں پہ۔ یہ دلیل ہے کہ یہ واقعی پاگل ہے، کہ اپنے پاگل ہونے کا بھی اس کو احساس نہیں ہے، اپنے مریض ہونے کا بھی اس کو احساس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بڑا مریض ہے۔ چنانچہ پھر جب کوئی ایسا مریض ہو کہ جس کو اپنے مریض ہونے کا بھی احساس نہ ہو، تو اس کو پھر گھر میں علاج نہیں کرتے، اس کو پھر وہیں داخل کر لیتے۔ تو بھائیو، میں اور آپ اپنی دینی ترقی کی فکر کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے تزکیے کی فکر کریں، اللہ سے تعلق کی فکر کریں، روزانہ اللہ کے تعلق میں بڑھنے کی فکر کریں۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے تم سب کے دلوں میں چور ہے، اللہ پاک سے تعلق بنانے کا تم لوگوں کو شوق ہی نہیں، تم سارے گڑبڑ ہو، یہ فرماتے تھے، شوق ہی نہیں تم۔ اطمینان یہ ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اپنے آپ پہ مطمئن ہو جانا کہ میں ٹھیک ہوں، بس اب مجھے مزید آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ترقی کی موت ہے، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اضطراب پیدا ہو جائے، بے چینی لگ جائے کہ یا اللہ میں ہر سانس تیرے قرب میں کیسے بڑھوں، تیرے تعلق میں کیسے بڑھوں، یا اللہ میرا کیا بنے گا جب تیرا سامنا ہوگا اور میری ساری برائیاں آپ نے دیکھ رکھی ہیں وہ آپ بھولتے نہیں ہیں، یا اللہ مجھے کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو بھائی اپنے آپ پہ محنت کریں گے انشاءاللہ، اپنے آپ پہ محنت کریں گے انشاءاللہ، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ علیکم انفسکم، کتنے واضح الفاظ ہیں، اپنی ذات کی فکر کرو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی اور کی فکر کرنی نہیں ہے، اس کی تاکید الگ آیات میں آئی ہے، الگ احادیث میں آئی ہے، وہ الگ فریضہ ہے، وہ الگ ذمہ داری ہے، اور یہ الگ ذمہ داری ہے۔ اوروں کو جہنم سے بچاتے بچاتے آپ نہیں بچیں گے، آپ کو جہنم سے بچنے کے لیے خود محنت کرنی پڑے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اٹھ کر حضرت اماں فاطمہ کے دروازے پہ جاتے، حضرت اماں صفیہ کے دروازے پہ جاتے، اور ازواج مطہرات کے دروازے پہ جاتے اور فرماتے فاطمہ جہنم سے بچنے کا سامان خود تیار کر، تیرا باپ تجھے نہیں بچائے گا۔ اے اللہ کے نبی کی پھوپھی صفیہ، جہنم سے بچنے کا سامان خود تیار کر۔ اللہ کے نبی پہ بھروسہ نہ کرنا کہ وہ مجھے بچا لیں گے، میں ان کی پھوپھی ہوں۔ اگر یہ بات ہوتی تو سب سے زیادہ مطمئن حضرت علی ہوتے۔ یہ بیٹی کے خاوند ہیں لیکن وہ مطمئن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی دینی ترقی کی فکر لگا دے، اپنی اصلاح کی فکر لگا دے، اپنے تزکیے کی فکر لگا دے۔ اور بھائیوں، باطنی بیماریوں کا جو علاج ہے وہ اہل اللہ کی صحبت ہے۔ باطنی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا، اللہ والوں کو دیکھ کے بھاگ نہ جانا، اللہ والوں کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا، یہ تریاق ہے۔ تریاق وہ دوائی ہے جس سے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے، اس کو تریاق کہتے ہیں۔ اہل اللہ کی صحبت یہ تریاق ہے، یہ بڑے بڑے بگڑے ہوئوں کو سیدھا کر دیتی ہے، یہ گندگی میں گندے ہوئے لوگوں کو صاف ستھرا پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ ابو بکر صدیق خود نہیں بنے، سرکار کی صحبت سے بنے۔ عمر فاروق خود نہیں بنے، سرکار کی صحبت سے بنے۔ عثمان ذو النورین خود نہیں بنے،
ایسے نہیں بنے، ایسے خود نہیں بنے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے، اس سرکار کی صحبت سے بنے۔ علی شیر خدا اور ولیوں کے سردار یہ خود نہیں بنے، یہ سرکار کی صحبت سے بنے۔ بلال صحبت سے بنے، خباب صحبت سے بنے، عمار صحبت سے بنے، سلمان صحبت سے بنے۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نہ شد۔ مولانا روم، کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، کسی لوہے سے خنجر اور تلوار خود نہیں بنتے۔ لوہا پڑا ہوا تھا، خود بخود تلوار بن گئی، خود بخود خنجر بن گیا۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نہ شد۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ مولوی روم کا مولا نہیں بنتا جب تک کہ کسی شمس تبریز کا غلام نہ بن جائے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب ہمیں یہ شعر بہت سناتے تھے۔ حال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ باتیں کرنا چھوڑ، بہت باتیں ہو گئیں، اب صاحب حال بن۔ اور اگر صاحب حال بننا ہے تو کسی صاحب کمال کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر۔ دیا جلانا ہے تو کسی جلی ہوئی تیلی سے جلے گا، بجھی ہوئی سے نہیں جلے گا۔ بلب جلانا ہے تو اس کو کسی ایسے ٹرانسفارمر سے کنیکٹ کریں کہ جس میں بجلی ہے، پھر یہ جلے گا۔ یہی دستور ہے۔ انسان اچھا بھی اچھی صحبت سے بنتا ہے اور برا بھی بری صحبت سے بنتا ہے۔ خود بخود کوئی نہیں برا ہوتا۔ ماں کے پیٹ سے کوئی ڈاکو بن کے نہیں آتا، ماں کے پیٹ سے کوئی چور نہیں بن کے آتا، ماں کے پیٹ سے کوئی چرسی نہیں آتا، ماں کے پیٹ سے کوئی بددیانت نہیں آتا، ماں کے پیٹ سے کوئی بدماش نہیں آتا۔ ماں کے پیٹ سے تو کورا کاغذ آتا ہے۔ اچھوں کی صحبت مل جائے گی تو اس پہ اچھی لکھائی ہوگی، بروں کی صحبت مل جائے گی تو اس پہ بری لکھائی ہوگی۔ اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے من کو پاک کریں، صاف کریں، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھریں، اللہ کے نبی کی محبت سے بھریں اور دنیا کی محبت سے اسے خالی کریں۔ اس کے لیے جا کے کسی اللہ والے کے پاس کچھ وقت پڑ جائے۔ اللہ والے ختم نہیں ہو گئے، دنیا کبھی اللہ والوں سے خالی نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کبھی اللہ والوں سے خالی نہیں ہوئی اور کبھی اللہ والوں سے خالی نہیں ہوگی۔ جتنا آج کفر ہے، جتنی آج بے حیائی ہے، جتنی آج بے دینی ہے، اس سے تو ایسے لگتا ہے شاید اللہ والے سارے مر گئے۔ نہیں، اللہ والے رہتے ہیں، انہی کی برکت سے دنیا رہتی ہے۔ جیسے ساری دنیا میں کفر چھا جائے، سورج نکلنا بند نہیں ہوگا، سورج نکلتا رہے گا، چاند آتا رہے گا، ستارے چمکتے رہیں گے، گرمیاں سردیاں آتی رہیں گی، خزاں اور بہار آتی رہے گی۔ اسی طرح چاہے کتنی بے دینی بڑھ جائے لیکن اللہ والے دنیا میں رہے اور ہیں اور رہیں گے۔ دنیا کبھی خالی نہیں ہوتی، لیکن ہم نے اللہ والوں کو رکھا ہوا ہے تعویذوں کے لیے، سر درد کے لیے دعا، ڈیلیوری میں آسانی کے لیے دعا، بے اولاد کو اولاد اس کے لیے دعا، رشتے نہیں اس کے لیے دعا، اس کے لیے اللہ والوں کو رکھا ہوا ہے۔ مقروض قرضے اتر جائیں اس کے لیے دعا، غربت مالدار ہو جائیں اس کے لیے دعا۔ اللہ والوں کو ہم نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی، اللہ والے اس کے لیے نہیں ہیں، 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 اللہ والے اس لیے ہیں کہ مردہ دل زندہ ہو، سیاہ دل روشن چمکدار ہو، اللہ سے ٹوٹے ہوئے دل اللہ سے جڑ جائیں اور دنیا کی محبتوں سے گندے ہوئے دل اللہ پاک کی محبت سے منور ہو جائیں، اللہ کے نبی کی محبت سے منور ہو جائیں، جنت کے شوق سے بھر جائیں، جہنم کے خوف سے بھر جائیں۔ اللہ والے اس کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی لینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ سودا اللہ والے لیے بیٹھے، کوئی لینے والا ہی نہیں آتا۔ ہمارے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری قطب الارشاد، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری ہمارے حاجی صاحب کے مرشد پاک، وہ فرمایا کرتے تھے دانے ڈالے ہوئے ہیں، دانے ڈالے ہوئے ہیں،
دانے ڈالے ہوئے ہیں کوئی آتا ہی نہیں. اکثر دانے تو چڑیاں چگ جاتی ہیں. ساری طاقتیں اللہ والوں کی لوگ اپنی ذاتی ضروریات کے پورا ہونے پہ خرچ کروا دیتے ہیں. ان کی توجہات کو ان کی ساری توجہات کو اپنی ذاتی ضروریات اور اپنے مادی کاموں کے ہو جانے پہ خرچ کروا دیتے ہیں. اپنے مردہ دل کو زندہ کروانے پہ نہیں لگواتے. اپنے سیاہ دل کو چمکوانے پہ نہیں لگواتے. اپنے میلے من کو دھلوانے پہ نہیں لگواتے. ایک صحابی نے ہمارے نبی کی بہت خدمت کی. آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے. فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا جی بس میں یہ مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. فرمایا دیکھ لو کچھ اور مانگو. کہا جی نہیں یہی. فرمایا ٹھیک ہے پھر سجدے زیادہ کرنا. میں تو دعا کروں گا تم بھی سجدے زیادہ کرنا. ایک وفد آیا ہمارے نبی کے پاس. ایک علاقے کا وفد آیا, جماعت آئی دین سیکھنے کے لیے. آپ علیہ السلام کے پاس آئے, مسلمان ہوئے, بیعت ہوئے, مسلمان ہوئے اور پھر توبہ طائب ہوئے. چند دن رہ کے دین سیکھا. اب جب جانے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں ایک ہی کنواں ہے, اس کا پانی خشک ہو جاتا ہے. اتنا سارا علاقہ ایک ہی کنواں, بارش تو ہوتی نہیں ہمارے علاقے میں. آپ دعا کریں نا ہمارے علاقے کی خشک سالی دور ہو. آپ نے اسی وقت دعا کی اے اللہ ان کے علاقے کو بارش دے. کسی اور نے کوئی اور دعا کرائی, کسی نے کوئی اور دعا کرائی. آپ نے فرمایا تمہارے سارے لوگوں سے ملاقات ہو گئی؟ کہنے لگی جی ایک آدمی سے ملاقات نہیں ہوئی, وہ ابھی ہمارے جانور سنبھالے ہوئے. فرمایا اس کو بھی بھیج دو. یہ روانہ ہوئے, اس کو بھیج دیا, یہ آیا. آپ نے فرمایا باقی نے تو دعا کرا لی, تو بھی کوئی دعا کرانا چاہتا ہے؟ کہا جی میں کرانا چاہتا ہوں لیکن میری دعا اوروں سے ذرا مختلف ہے, میرا مدعا کچھ اور ہے. کہ کیا؟ کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ مجھے اپنے غیر سے بے نیاز کر دے, دنیا کا کوئی شوق نہ رہے. یہ تیسری دعا. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام جب حج پہ تشریف لے گئے تو اس قبیلے والوں سے ملاقات ہوئی. ہاں بھائی کیا حال ہے, تمہارے لوگ کیسے ہیں؟ کہا جی ٹھیک ہیں. اچھا وہ جو سب سے آخر میں تمہارا آدمی ملا تھا مجھ سے, اس کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے جی اس سے بڑا بے نیاز دنیا نے دیکھا ہی نہیں. اللہ کے غیر سے, مخلوق سے, اس سے زیادہ بے نیاز کسی نے دیکھا ہی نہیں. اور اس سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور زاہد دنیا نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہوگا. وہ ایسا زاہد ہے, وہ ایسا اللہ کے غیر سے بے نیاز ہے, ایسا توکل والا ہے کہ کچھ نہ پوچھے. تو ہم لوگوں نے اللہ والوں کو رکھا ہوا ہے اپنے قرضے اتروانے, اپنے رشتے کروانے, اپنی بیماریاں دور کروانے, نظر لگے ہوں اسے نظر اتروانے اور اپنے الٹے سیدھے کام کو سیدھا کروانے کے لیے. اللہ والے اس کے لیے نہیں ہوتے. اللہ والے الٹے دلوں کو سیدھا کرنے کے لیے ہوتے ہیں, مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اللہ سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں. تو میں اور آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کے کچھ وقت پڑ جائیں اور اپنے اندر کی فکر کریں, اپنے من کو صاف کریں. ہمارے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ایک عجیب شعر کہا ہے انہوں نے. وہ فرماتے ہیں اکھر پڑھ الفجو بیاور کا سب وسار, اندر تم اجار پناہ پڑھنے کے طرح. وہ فرماتے ہیں الف پڑھ لو, الف یہ اگر تمہیں آ گیا نا تو یہ بہت بڑا علم ہے. الف سے مراد اللہ, اللہ کو پہچان لو تو یہ سب سے بڑا علم ہے. اپنے من کو صاف کر لو, اپنے من کو صاف کر لو. کتنی کتابیں پڑھو گے, من صاف ہی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی فکر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.